زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے فقیروں بے نواؤ آؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نواؤ آؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا پڑ رہا ہے فیض پر سرکار عالی بے شک سبحان اللہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے خدا شاہد ہے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد ہے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا بے شک جب یاد آتا ہے میرا کون والی ہے معزز پیر اکرام علماء اکرام جناب محترم بھائی علامہ حافظ طارق محمد طارق صاحب شرکان حبیب محبوب مصطفیٰ مہمانان گرامی قدر وعلیکم السلام حاضرین محترم اپنے موضوع کی ابتدا سے پہلے سراخانی کا اعزاز حاصل کرتے ہیں تو مل کر دلوں کو مدینہ بنائیے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے سبحان علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فل سجی ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان کیا عاشقوں اگر تم چاہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ دل کی جانب نگاہیں جھکا دو سبحان اللہ دل کی جانب نگاہیں
جھکا دو سامنے مصطفیٰ کی گلی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا علی. حق جاریہ. یا واسع. آفتاب نقشبند صاحب زادہ پیر کلام غوث جدانی صاحب آستانہ عالیہ بابریہ صابریہ لوہما شریف. عاشقوں اگر تم چاہتے ہو وہ زیارت در مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان دل کی جانب نگاہیں جھکا دو. سبحان اللہ. سامنے مصطفیٰ گلی ہے. سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے. ہم سب کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے. سبحان اللہ. مجھے یقین ہے کہ حضور کی آمد حضور کی جلوہ گری ہو گئی, حضور کی آمد ہو گئی. مل کر پڑھیں ہم سب محسوس ہو رہا ہے ان کی محفل آئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واسطہ سید کربلا کا واسطہ فاطمہ کی رضا کا. سبحان اللہ. واسطہ سید کربلا کا واسطہ فاطمہ کی رضا کا. سبحان اللہ. ہم سب کی جولی بھی سرکار بھر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے سب کی جولی بھری. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. خان مصطفیٰ صاحب زادہ پیر کلام غوث جدانی صاحب زندہ باد. ہم سب کی جولی بھی سرکار بھر. آپ نے سب کی جولی بھری. سبحان اللہ. آپ نے سب کی جولی بھری. سبحان اللہ. ہم سب کو محسوس یوں ہو رہا ہے فلم بری ہے. سبحان. رحمت کا جھومر سجائے مدنی آقا کی محفل. سبحان اللہ. سبحان. اور ہم کو فکر شفاعت ہو کیوں کر تو کریموں کا سایہ ہے ہم پر. سبحان اللہ. ہم کو فکر شفاعت ہو کیوں کر دو کریموں کا سایہ ہے ہم پر. سبحان اللہ. طرف رحمت مصطفیٰ اے سبحان اللہ. ایک طرف رحمت اے مصطفیٰ ہیں. ایک
پر پیا سبحان اللہ، کیا بات. ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف غوث جلی ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی، اے رسول کے غلام. ہم سب کو محسوس یوں ہو رہا ہے کی میں فل واگری ہے، فلم میں جلوہ گری ہے. وہ سما کے ساتھی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا. ہائے. وہ سما کے ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا. اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، سجدے سے سر کو اٹھا لو. آپ کی ساری امت بری سبحان اللہ، سبحان. سجدے سے سر کو اٹھا لو. آپ کی ساری امت بری ہے، ہم سب کو محسوس یوں ہو رہا ہے فلم جلوہ گری ہے. سبحان اللہ. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے آقا کی محفل سجی. سبحان اللہ، سبحان. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کرم ایسی عظیم ہے، اس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی نسبت عطا کی. اور یہ نسبت اتنی عظیم نسبت ہے کہ ہمیں اگر اس کا صحیح سے ادراک ہو جائے تو اس نسبت کو پانے کے لیے ہم رویا کریں اور اس کے لیے کوشش کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے. بے شک. یہ نسبت جس کو بھی حاصل ہوئی وہ کمال پا گیا، وہ مقام پا گیا، وہ مرتبہ پا گیا. بے شک. یہ نسبت نبوت کے ذریعے سے انبیاء کو ملی تو کمال پا گئے. بے شک. یہ نسبت حضرت ابو بکر کو ملی تو صدیق بن گئے. بے شک. یہ نسبت حضرت عمر کو ملی تو فاروق اعظم ہو گئے. یہ نسبت حضرت عثمان کو ملی تو ذوالنورین ہو گئے. بے شک. یہ نسبت حضرت علی کو ملی تو مولا مشکل کشا ہو گئے. تو جس کو بھی یہ نسبت حاصل ہوتی گئی اس نسبت سے اس کو وہ فیض ملتا چلا گیا. بے شک. تو الحمدللہ تعالی میں مبارکباد پیش کروں گا جناب محترم بھائی محمد طارق صاحب کو اور مرکزی میلاد النبی کی کمیٹی کو، ان کے تمام شرکاء کو، اراکین کو، منتظمین کو کہ جنہوں نے اس بزم میلاد سیدنا ابو بکر صدیق کو سجایا. اس کانفرنس کو جو کہ تاجدار صداقت کے نسبت سے آج یہاں پر
منعقد ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، ان کی اس محبت کو، جو تعلق ان کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات جو ان کے دامن میں ہے، اس نسبت کی خیرات لے کر جو آج اس محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس محبت کو نبھا کر چھوٹا میک بھی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کو بھی حاصل ہوئی وہ کمال پا گیا، وہ دوام پا گیا، کیونکہ یہ نسبت تاجدار صداقت، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین اور بلا فضل و بلا تمثیل حضرت سیدنا ابو بکر کو ملی تو صداقت کے مقام پر فائز ہو، بے شک ہمیشہ ان کو اللہ رب العزت نے مقام بلندیوں پر فائز فرما دیا اور ان کی صداقت کو ہمیشہ تا ازل تا ابد بلند کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ان کی صداقت کا اور ان کی صدق و صفا کا، ان کی صداقت کا ڈنکا رب کائنات نے بجا دیا۔ بے شک سبحان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی کہ میرے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے مگر وہ رہتے نہیں تھے، بچتے نہیں تھے، انتقال کر جاتے تھے۔ فرمایا بچے پیدا ہوتے، اولاد ہوتی نہ رہتی، ایک مرتبہ رات کے پہر غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی کہ باری تعالیٰ اے نیلی آسمان کے مالک مجھے ایک بیٹا عطا کر، اور بیٹا بھی زندگی والا عطا کر۔ سبحان مجھ سے زیادہ نہیں مانگتی، بس ایک ہی بیٹا مانگتی ہوں کہ ایسا بیٹا عطا کر کہ جس کو زندگی ملے اور جو تیری محبت کی راہ پر ہو۔ جب دعا کی تو آواز آئی، فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیتے ہیں مگر پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا نام صدیق رکھنا۔ تو حضور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے آنگن میں جب حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے تو والدہ نے نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب عبداللہ رکھ دیا اس لیے کہ جوانی بھی حضور کے ساتھ گزرتی ہے، بچپنا بھی حضور کے ساتھ ہوتا ہے، جوانی بھی حضور کے ساتھ گزرتی ہے، اور رہتے بھی حضور کے ساتھ مکہ میں ہے، ہجرت بھی حضور کے ساتھ کرتے ہیں، اور غار میں بھی حضور کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کے ساتھ ہوتا ہے، چلنا بھی حضور کے ساتھ ہوتا ہے، ہر مقام پر حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بعد از وصال مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جوانی کے عالم میں ملک شام کی طرف گیا، تجارت کے سلسلے میں غلام خادم ساتھ ہے، سفر کے دوران جب جنگل سے گزرنا ہوا، طوفان آتا ہے، بارش ہوتی، اندھیری رات ہے، حکم فرماتے ہیں اپنے غلام کو دیکھو یہاں پر کہیں کوئی گھر نظر آ جائے کہ رات وہاں پر بسر کی جا سکے۔ سو غلام عرض کرتا ہے سرکار جنگل کے کنارے پر ایک گرجا ہے، اگر اجازت دیں تو میں وہاں سے پوچھاؤں کہ ایک رات وہاں بسر کرنے دے دیں۔ فرمایا چلو اکٹھے چلتے۔ جب گرجے پر پہنچے تو وہاں پر گرجے کا ایک شخص باہر نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کو ٹھہرنا چاہتے اس لیے کہ طوفان ہے، بارش ہے اور رات کا اندھیرا ہے، چاہتے ہیں کہ یہاں پر رات بسر کر لیں۔ اس نے کہا کہ یہاں کا جو راہب ہے اس کا نام بحیرہ ہے اور 400 سال اس کی عمر ہے،